بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اور طالبات، آج ہمارا عنوان ہے اپنی مدد آپ۔ تو یہاں پر میں نے مزید آسان الفاظ میں یہ خلاصہ آپ کے لیے لکھا ہے۔ سبق اپنی مدد آپ کے مصنف سر سید احمد خان ہیں۔ انہوں نے اخلاقی، علمی اور قومی موضوعات پر کئی مضامین لکھے۔ ان کی تصانیف میں آئین اکبری، تفسیر القرآن شامل ہیں۔ ویسے تو آپ کی کتاب میں اور بھی بہت سارے لکھے ہوئے تھے، لیکن میں نے صرف اس کو آسان کرنے کے لیے جو ہے وہ 2 ہی یہاں پر تحریر کیے ہیں۔ خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ اس چھوٹے سے مقولے یا جملے میں انسانوں، قوموں اور نسلوں کا تجربہ پوشیدہ ہے۔ کسی بھی انسان کی ترقی کی بنیاد اس پر ہے کہ اس نے اپنے قوت بازو پر اعتماد کر کے کیسے ناممکن کو ممکن بنایا اور کامیابی حاصل کی۔ دراصل عمل، کوشش کی بھٹی سے ہی انسان کندن بنتا ہے۔ ظاہری بات ہے بیٹا، جو بندہ جتنی محنت کرتا ہے اور جتنے صبر کے ساتھ اپنی محنت اور اپنی لگن کے ساتھ اپنے موقف پر جو ہے وہ ڈٹا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اتنی ہی کامیابی دیتا ہے۔ اچھا جی، انسان کندن بنتا ہے۔ دوسری طرف اگر انسان دوسروں پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائے تو وہ تباہ ہو جاتا ہے۔ یہ ظاہری سی بات ہے کہ اگر ہم کہیں کہ اب ہمیں کوئی اور ہی جو ہے وہ ہمارا یہ کام کر دے یا ہمیں یہ کامیابی لے کر دے دے، تو کوئی بھی آج کل کے دور میں بیٹا آپ کو کامیابی نہیں لے کر دے گا۔ آپ نے اپنی ہمت، اپنی مدد اور اپنی ایگزامز کی تیاری خود کرنی ہے۔ دوسروں نے نہ پیپر دینا اور نہ ہی دوسروں نے آپ کے لیے جو ہے نا چیزیں یاد کرنی ہیں۔ دنیا کی تمام معزز اور ترقی یافتہ قوموں نے اسی اصول کی وجہ سے عزت پائی، اور جب ہم اس حقیقت کی اہمیت کو سمجھنے لگیں گے تو دوسروں کی مدد اور بھروسے پر انحصار کرنا چھوڑ دیں گے۔ واقعی یہ کتنی اچھی اور کتنی خوبصورت بات ہے۔ جب کوئی شخص اور قوم خود اپنی اصلاح کر سکتی ہے تو پھر دوسرے لوگوں یا قوموں پر امید لگا کر نہیں بیٹھے رہنا چاہیے کہ فلاں ہماری مدد کرے گا اور اصلاح کرے گا۔ یہ بالکل خام خیالی ہے اور اس طرح کی سوچ انسان کو حقیر بنا دیتی ہے۔ دنیا کی تمام معزز قوموں نے اسی اصول کے تحت کامیابی حاصل کی۔ لہٰذا گزشتہ نسلوں کے تجربات سے نہ صرف فائدہ اٹھانا چاہیے بلکہ خود بھی اپنے علم و ہنر کے ذریعے کامیابیاں حاصل کرنی چاہیے۔ در حقیقت یہ وہ علم ہے جو کتابوں سے نہیں بلکہ مشاہدے سے حاصل ہوتا ہے۔ مصنف اس سبق میں لکھتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں کہ کسی بھی قوم میں سے تمام برائیاں ختم ہو جائیں جب تک کہ اس قوم کا ہر فرد اپنا مثبت کردار ادا نہ کرے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ قوم کا ہر فرد محنتی ہو، کیونکہ محنت کے بغیر تو آپ کو کبھی بھی کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ اپنے فرائض دیانتداری سے سر انجام دیتا ہو، پھر ہی اس کا نتیجہ ترقی ہوگا۔ اگر کسی قوم پر اپنی مدد آپ کے اصول واضح ہو جائیں تو پھر وہ قوم کسی خضر کا انتظار نہیں کرتی۔ اب یہاں پر خضر کا مطلب کیوں آیا ہے، خضر کا نام کیوں آیا ہے حضرت خضر کا؟ کیونکہ وہ کسی غیبی مدد کا، کسی معجزے کا، ان چیزوں کا انتظار کیے بغیر محنت کے ذریعے آگے بڑھنے کو پسند کرتی ہے وہ قوم۔ اچھا، کسی خضر کا انتظار نہیں کرتی بلکہ اپنی مدد آپ اور محنت کی بنیاد پر ترقی حاصل کرتی ہے۔ الغرض، دوسروں پر بھروسہ کرنے سے انسان کی شخصیت مجروح ہو جاتی ہے۔ ویسے تو ہم اپنی بڑی سیلف ریسپیکٹ کا خیال رکھتے ہیں، پر یہاں پر آ کر نا ہم سمجھتے ہیں کہ دوسروں سے کام کروانے میں یا دوسروں پر بھروسہ کرنے میں ہی ہماری عزت ہے، اور اس کی خوبیوں اور صلاحیتوں کا سلسلہ رک جاتا ہے۔ بیٹا ظاہری سی بات ہے،
اگر ہم اپنی مدد خود نہیں کریں گے، ہم خود کامیابی حاصل نہیں کریں گے، تو اپنی صلاحیتوں کو ہم خود سے کیسے پہچانیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو باصلاحیت پیدا کیا ہے، ضرورت صرف اس چیز کو سمجھنے کی ہے۔ اور اگر ہم محنت اور کوشش نہیں کریں گے تو ظاہری سی بات ہے ہمارا وہ جو ہمارے اندر ایک صلاحیتیں ہیں وہ تو دب کر رہ جائیں گی، اور اس طرح انسان اور قومیں زوال پذیر ہو کر اپنا وجود کھو بیٹھتے ہیں۔ اس کے برعکس اگر انسان اپنی مدد آپ کے تحت محنت کرے تو نہ صرف وہ مطمئن بلکہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کو یہیں کرتے ہیں ختم، اور ہمیشہ کی طرح بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اللہ آپ کو کامیاب کرے، آمین۔